بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو لیکچر 1 اور یونٹ 6 اور اس کا پارٹ 2 جو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں حالیہ کی غزلیات ہیں، اور ابھی ہم پہنچے ہیں غزل 2 پہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ غزل کا ترجمہ تشریح اور اس کی انٹرپریٹیشن کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس، زیادہ سے زیادہ جنہوں نے یہ سبجیکٹ رکھا ہوا ہے وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں غزل 2 یونٹ 6 حالیہ کی جو غزلیات ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو غزل 2 میں ہے اس کے جاتے ہی، یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ ہو دیوار کی صورت، ہے نہ در کی صورت۔ اس شعر میں علی صاحب بیان کرتا ہے محبوب کے جاتے غزل میں لفظ وہ یا اس محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکثر اوقات دنیا کی چیزوں کو اپنے دل کی کیفیت کے مطابق دیکھتا ہے۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو دنیا کی چیزیں اچھی اور خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، اگر دل اداس ہے تو دنیا کی چیزیں یا اپنا ماحول بھی اداس اور بیران معلوم ہوتا ہے۔ محبوب کے جانے کے بعد قدرتی طور پر عاشق کا دل اداس ہو جاتا ہے، دل کی اداسی اور بیرانی گھر کی اداسی اور بیرانی کی صورت میں نظر آنے لگتی ہے۔ کسی محبوب ہستی کے آنے جانے سے گھر کی ظاہری شکل و صورت یا گھر کے در و دیوار میں فی الحقیقت کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، گھر جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، لیکن محبوب کے آنے سے عاشق کو گھر کے در دیوار پر بھی ایک رونق کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح محبوب کے جانے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ در و دیوار کی رونق بھی چلی گئی ہے۔ اس قسم کے احساس کا زیر اثر عاشق کہتا ہے کہ اس کے جاتے گھر کی کیا صورت ہو گئی ہے، اب نہ در و دیوار کی پہلے سی صورت نظر آتی ہے اور نہ ہی گھر کی۔ اور دوسرے شعر میں کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل و تر کی صورت۔ اس شعر میں یہ عام طور پر ہو جاتی ہے یہ کہ بلبل پھول کی عاشق ہوتی ہے، گل اور بلبل کے درمیان عاشق اور محبوب کا رشتہ ہوتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب سے یہ حد کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں کو چاہوں گا، کسی اور سے دل نہ لگاؤں گا۔ اس کا نام پیمانے وفا ہے۔ شاعر جب بھی بلبل کو پھول جیسا اس طرح کا حد کرتے دیکھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ زندگی ہو یا حسن، آج بلبل پھول کے ہیں، جس حسن سے متاثر ہو کر اسے پیمانے وفا باندھ رہی ہے، کل وہ حسن فنا ہو جائے گا تو کس کی تازگی کو دیکھ کر بلبل اس پر مر مٹے گی یا اس سے دل لگائے گی، تو اس سے بھی پھول کو پہچان نہ ہو سکے گی جب اس سے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہاں جو بات گل و بلبل کی محبت کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہی انسانوں کی محبت کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ پھول کی طرح انسانی محبوب کا حسن بھی ناپائیدار ہے، لہٰذا انسانی عاشق کا پیمان وفا بھی اتنا ہی ناقابل قافلہ ہے جتنا کہ کسی پھول کے ساتھ بلبل کا پیمان وفا۔ یہ ہے کہ ایک بڑی ناخوشگوار حقیقت یہ ہے، لیکن اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کی ایک نہایت تلخ حقیقت ہے۔ تیسرا شعر، اپنی جبوں سے سارے ہے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت۔ ایک پیغمبر کا نام جو بوڑھے بٹکوں کو رہنمائی کرتے ہیں، ان کی عمر بہت طویل مانی جاتی ہے۔ ہر کسی رنگ کو خضر سے مشابہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ خضر کی طرح نہایت بوڑھے اور سفید ہوں گے۔ یہ دنیا یاد وفاداروں سے بھری ہوئی لوگ ہوئے کچھ دینے کچھ اور دکھائے کچھ دیتے ہیں۔ ایک شخص جو دیکھنے میں نہایت دیندار اور بزرگ معلوم ہوتا ہے، فی الحقیقت بالکل بے دین اور چور بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر دنیا والوں کو ایسے ہی ریاکاروں سے متنبع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسجد میں ایک ہمدرد بزرگ صورت صاحب تشریف لا رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کردار ان کی صورت کو بالکل برعکس ہے، اس لیے نمازیوں کو چاہیے کہ اپنی جیبوں کی طرف سے چوکس رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سارے نمازی نماز میں مصروف ہوں تو یہ بزرگ کسی کی جیب کاٹ کر چلتے بنے۔ چوتھا شعر، باعث و آتش دوزخ سے کہاں، جہاں کہ تم نے یہ ڈرایا کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ باعث کرنے والے آتش دوزخ کی آگ، یہ ڈرایا اس قدر ڈرایا۔ شاہ بازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعر بازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بازو، تم نے دنیا کو، یعنی دنیا والوں کو دوزخ کی آگ سے اس قدر ڈرایا کہ تم خود کی ڈر کی صورت بن گئے۔ دنیا والے جب تمہیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی ان پر دوزخ کی آگ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، تمہاری شخصیت اس خوف کی علامت بن گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باعث ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ قصہ یہ ہے کہ بعضوں کا طبقہ ہمیشہ انسانوں کے کردار میں خامیاں نکالتا رہتا اور ان سے کہتا رہتا کہ تم اپنے خطاؤں اور گناہوں سے باز نہ آئے تو تم مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دی جاؤ گے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ تنز و تیز ہوتی ہے۔
اگرچہ ایسا کرنے سے بعضوں کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لوگ دوزخ کی آگ سے ڈرنے کی بجائے خود نوازوں سے ڈرنے لگتے ہیں، خود بعضوں کو ان کے لیے ہوا بند کر رہ جاتا ہے، لوگ اسے اختراتے ہیں۔ یعنی کہ شعر میں حالی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نصیحت کرنے والے ہیں، لوگوں کو بتانے والے ہیں، لیکچر دینے والے ہیں، وہ خود تو لوگوں کو دوزخ اور اس کی آگ سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوزخ اور اس کو سامنا کرنا پڑے، وہ خود ہی ان کے الفاظات اور القابات سے ڈرے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کی اصلاح بڑا نازک کام ہے، اور اس کام کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے، وہ نتیجہ تک خطرہ نہ ہوگا۔ پانچواں شعر: شوق میں اس کے مزہ، درد میں اس کے لذت، ناز ہو اس سے نہیں کوئی مفرت کی صورت۔ شوق، عشق، مفرت، بھاگنے کی جگہ چاہے۔ جب کوئی شخص کسی کی محبت میں مبتلا تو اس کے دوستوں میں سے بعض اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، محبت بڑی تکلیف کی چیز ہے، اس میں آدمی ہر وقت اپنے محبوب کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور اس کی دوری یا جدائی کا دکھ سننا پڑتا ہے، اس لیے محبت سے باز بنا پھر کسی کے کام کے نہیں رہو گے۔ اس سے نصیحت کرنے والوں کے جواب میں عائشہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے محبت سے بچنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ تم محبت کی جن تکلیف اور پریشانیوں کا حوالہ دے کر مجھے محبت سے باز آنے کی ترغیب دے رہے ہو، وہ تکلیف اور بھی لذت سے خالی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ محبت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور دور ہی یا جدائی کے دکھ سے سہنے پڑتا ہے، لیکن جس شخص کی محبت یا جس کی محبت کا درد بھی مزے سے خالی نہیں ہے، اسے اپنے دعاؤں کو ہٹانا کیوں کر ممکن ہے۔ اس شعر میں یہ بڑی بات خوبی سے ظاہر کی گئی کہ محبت آشنا کے لیے کچھ اور چیز ہے، اور محبت نہ آشنا کے لیے کچھ اور۔ جسے محبت کا تجربہ نہیں وہ سمجھتا کہ محبت صرف ایک تکلیف دہ تجربے کا نام ہے، اور جسے محبت کا تجربہ وہ جانتا ہے کہ محبت اگر تکلیف دہ ہے تو اس کی تکلیف بھی لذت سے خالی نہیں۔ چھٹا شعر: دیکھیے شیخ مصبر سے کھینچے یا نہ کھینچے صورت، اور آپ سے بے عیب بشر کی صورت۔ شیخ یعنی کہ بزرگ کا کام دوسروں کو نصیحت کرنا ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے میں اپنا بے عیب ہونا اور دوسروں کا عیب دار ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ نہ سے اور بعض کس قسم کے بزرگ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے کرتے بعض اوقات اپنے بے عیب ہونا کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شاعر ایسے ہی ایک بزرگ پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت شیخ، آپ اپنی تصویر کھنچوانے کے لیے کسی مصور کے ساتھ بیٹھ تو گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے بے عیب انسان کی تصویر کھینچنے کا کامیابی ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ ہمیشہ عیب دار انسانوں کی تصویریں کھینچ رہتا ہے۔ ساتھ میں ان کو خالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہمان، دیکھنا آپ کی اور آپ کا گھر کی صورت۔ مراد ہے محبوب، ایک شخص جو بہت سے لوگوں کے لیے محبوب کی حیثیت رکھتا ہے، اسے بہت سے لوگ اپنے گھر کے آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن حالی کا انہیں اپنے گھر مہمان بلانا دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ محبوب جیسے حسین و جمیل شخص کو اپنے گھر مدعو کریں، نہ ان کا گھر اس لائق محبوب جیسی بابکار ہستی ان کے گھر جائے۔ اس شعر میں حالی نے اپنے ذات کو ایک نہایت حقیردار بے حسیر شخص کے طور پر ظاہر کیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی معمولی آدمی کسی غیر معمولی آدمی شخص کو اپنے وہاں مدعو کرتا ہے تو صورتحال عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے، اور اس صورتحال کے دیکھنے والے مدعو کرنے والے کی طرف تنزیہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں کوئی شخص حالی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حالی دیکھیے ان کے حوصلے کو، کس نہ شکل و صورت اچھی نہ گھر اچھا، پھر بھی محبوب کو اپنے گھر مہمان بلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو یونٹ 6 لیکچر 1 کا پارٹ 2 غزل 3 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے جستجو خوب سے خوب تر ہے کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اس شعر میں انسانی فطرت کا یہ بیان کیا کہ انسان ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش رہتا ہے، کہ اس چیز کا اچھا ہونا اس کے لیے کافی نہیں، جب اسے کوئی چیز اچھی مل جاتی ہے تو وہ اس سے بہتر ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انسانی فطرت کے سے پہلے انسان کو کسی منزل پر چین نہیں لینے دیا، اور اس کی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی ترقی اور عروج کا راز ہے، اور آج جب کہ انسان ترقی اور عروج کی بے شمار منزلیں طے کر چکا ہے، آج بھی وہ اپنی حالت سے مطمئن نہیں، اس کی فکر اور اس کی نظر اب کہیں بھی ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے انسان خوب سے خوب تر اور بلند سے بلند طرف قدم اڑاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: یا رب اس اختلاق کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو کہ ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں۔ اس شعر میں دوستی کو محبت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوستی اور محبت دونوں انسان تو اللہ کی دو شکلیں ہیں، دوستی محبت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن دوستانہ محبت میں شدت نہیں ہوتی جو طرف محبت میں ہوتی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان ایک قدرت سے ربط ضبط میل ملاپ ہے، لیکن اب ان دونوں میں سے ایک کو محسوس ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسرے کا ربط بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی کے بڑھتے ہوئے ربط کو دیکھا گرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس شعر میں گھبراہٹ کا احساس موجود ہے، گھبرا کر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ایسے پڑھنے والے کا اختلاف انجام خیر ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس سوال میں گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنی دوستی کی محبت کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ محبت ہر لحاظ سے پریشان کن چیز ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ محبت کرنے والے کو درد و غم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، دوسرے لحاظ سے چونکہ ہمارے معاشرے میں مرد اور عورت کی محبت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے محبت سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
نمبر 3، ایک عمر چاہیے کہ گوارا جو نیشہ عشق رکھی ہے آج لذت زخم جگر کا۔ اس شعر میں محبت یا عشق کو ڈھنگ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ ظاہر کرنے کی کوشش ہے کہ محبت ایک عزیز ناک چیز ہے، محبت کرنے میں طرح طرح کی جذباتی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے عشق کے ڈنگ کو برداشت کرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، یعنی جب آدمی ایک مدت تک محبت کی اذیتیں برداشت کرتا ہے تو اس سے وہ اذیتیں گوارا ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے زخم جگر میں جو محبت ملتی ہے جو آج لذت کہاں ہے، کیونکہ ابھی تو میرا زخم مگر تاج و تاج ہے۔ عشق کے ابتدائی مرحلے میں تکلیف جو ہوتی ہے، جب آدمی تکلیفوں کو عادی ہو جاتا ہے تو وہ تکلیفیں بھی پسند آنے لگتی ہیں۔ چوتھا شعر، اس شعر میں ایک بس ہو چکا یہاں کمل و رنج کا، خط کا میرے جواب ہے اے نامہ بار کہاں۔ اس شعر میں عاشق اس قاصد سے مخاطب جس کے ہاتھ میں اس نے اپنے محبوب کا نام خط بھیجا جبکہ وہ قاصد محبوب کے یہاں سے واپس آئے۔ عاشق کو تو طور پر یہ جاننے کے بے چین ہو رہا کہ وہ جواب کیا لائے، لیکن دوسری طرف قاصد محبوب کا جوابی خط اس کے حوالے کرنے سے پہلے خود طور پر یہ بتانے لگا ہے کہ محبوب کے یہاں پہنچنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں کتنا سفر ہے اور وہ تھک گیا، کس قدر کتنی وہ تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنے کے لیے اس یہاں پر پہنچا ہے۔ یہ شعر کا عاشقانہ صورتحال کی نہایت عمدہ تصویر ہے۔ قاصد کا راستہ کی تکلیفیں بیان کرنا بھی فطری امر ہے۔ پانچواں شعر، پانچواں شعر، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عام میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ اس شعر میں محبوب کی خوبیوں کو نہایت نوکس انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعری عاشق کہتا ہے کہ دنیا میں تم جیسے حسین لاکھوں سہی مگر پھر بھی تم جیسا کوئی نہیں، یعنی تم میں اور دوسروں میں کوئی نہ فرق ہے، تمہاری وہی خوبی یا خصوصیت جو تم کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے، تمہاری ذات میں میرے لیے کشش کا خاص سبب ہے، میں تمہارے ظاہری حسن کا شیدا نہیں، میں تمہاری جس خوبی میں مر وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے، اس بات پہ عاشق محبوب کے جیسا ادائے خاص کا پرستار ہے، اس کا نام نہیں لیتا، نام نہ لینے سے اس شعر میں یہ خوبی پیدا ہوگی، اسے ہر عاشق اپنے محبوب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کسی عاشق کو اپنے محبوب کی مسکراہٹ خاص طور پر پسند ہو، اسے محبوب کے ناراض ہونے کا انداز خاص طور پر اچھا لگتا ہو۔ چھٹا شعر، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ عاشق بعض اوقات عشق کی تکلیفوں سے تنگ آر خدا سے دعا کرتا کہ خدا تو مجھے ترک عشق کی صلاحیت عطا فرما، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کے بھر میں عقیدہ یہ ہے کہ وہی دعا قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، جو صرف زبان سے ادا ہوتی ہے اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عاشق جب ترک عشق کی دعا مانگتے تو وہ دعا بھی اسے دل سے نہیں صرف زبان سے نکلتی ہے، کیونکہ عشق میں ہزار تکلیفیں ہو یا اس کے دل میں گریز نہیں چاہتا کہ وہ عشق سے باز آ جائے۔ ساتواں شعر، حالی نشاط نغمہ دیر ڈھونڈتے ہو اب آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ اس شعر میں حالی لفظ اب سے اپنے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان مسلمانوں کے انحطاط اور تکلیف کا زمانہ تھا، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی خوشحالی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ اس شعر میں حالی اپنا نام لے کر وہ پردہ اپنے زمانے کے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس انتشار اور تکلیف دہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ عیش و عشرت کی محفل تو رات کے وقت سجائی جاتی ہے، اور جب ایسی محفل ختم ہو جاتی ہے سواریہ تم رات کے وقت کہاں دے، صبح کے وقت محفل میں پہنچ رہے ہو، یعنی کہ وہ مطلب یہ کہ انتہالس بار کے زمانے میں عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنا بے وقت کی کہانی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غزل 4، وہ جوانی میں تھی لیرائی بہت پرانی یاد آئی ہے۔ پہلا شعر، وہ جوانی میں تھی کجرائی بہت پر جوانی ہم کو یاد آئی ہے، یہ لفظ کی رائے ہے بنائے جس کے معنی وہ شخص جس کی رائے درست نہ ہو۔ جوانی انسان کی ذہنی نبوت کے زمانہ ہوتی ہے، اس زمانے میں انسان کی زیادہ تر راہ میں درست نہیں ہوتی، نتیجتاً جوانی انسان ٹوکریں بہت کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جوانی کا زمانہ انسان زندگی کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کے اندر بڑی امنگی ہوتی ہے، دل میں بڑا اثر جوش و ولوا ہوتا ہے، خیالات اور جذبات میں بڑی رنگینی اور شادابی ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان زیادہ خوش و خرم رہا کرتا ہے، ان سب باتوں کو بنا پر جوانی اپنی تمام خامیوں اور خرابیوں کے باوجود انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، وصل کے ہو کے سامان رہ گئے، وصل کے ہو کے سامان رہ گئے، مینہ برسنا اور گٹا چھا گئی، بہت محبوب سے ملاقات کی صورتیں نکلتے رہ گئی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ صورتیں ایسی جیسے آسمان پر گنگور گٹا چھائے، بارش کی امید ہو جائے لیکن بارش نہ ہو۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ پہلے مصرع میں جس ناکامی اور مایوسی کا اظہار کیا گیا، دوسرے مصرع میں اسے ایک نہایت مناسب تشبیہ اظہار کیا گیا، کسی بات کے کبھی امکان ہے اور اس بات کا نہ ہونا کہ جیسے آسمان پر گٹا چھا جانا اور مینہ کا نام برسنا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہ تھوڑے ہیں اور بھائی بہت،
حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ اس سے شاعر نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا میں سچے بہت بہت کم ہے اور بھائی کو نقصان پہنچانے والے بہت. دنیا والوں کو چاہیے ایسے بھائیوں سے ہوشیار ہے. جب کسی شعر میں ایسے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیے گا تو اسے تلمیح کہتے ہیں. تلمیح کے استعمال کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شعر میں ایک بڑے مطلب کو تلمیح کی مدد سے کم لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. چوتھا شعر. ہم نے ہر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، خاکساری اپنے کام آئی بہت. خاکساری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا آدمی سے بھی چھوٹا ظاہر کرے. ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے جو کچھ شخص ادنا درجے کا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا. اور خاکساری کا کمال یہ ہے کہ وہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. کسی کی خاکساری سے کوئی آدمی سچ مچ کا اعلیٰ نہیں بن جاتا، لیکن وقتی طور پر ظاہر ہی ہوتا ہے. جو ادنا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. ادنا ایک شخص جو ہمیشہ خاکساری سے کام لیتا ہے، اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ اس کی خاکساری نے ہر ادنا کو اعلیٰ بنا دیا. 5 مشن کر دیا جب واقعات درنے تھی کبھی ہم میں بھی گویائی بہت. بولنے کی طاقت. دہر زمانہ جب تک انسان کا علم اور تجربہ مشاہدہ محدود ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بلا سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ بولتا چلا جاتا ہے. لیکن جو اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کے تجربے میں وسعت اور مشابہت گہرائی آتی ہے. ہر موضوع اور ہر مسئلے پر انسان کا بولنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے. حالیہ کا یہ شعر علم و آگہی کی اسی منزل کی طرف اشارہ ہے. اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میرے پہلے اندر بڑی زندہ دلی تھی، میں بہت زیادہ بولتا چلتا تھا، لیکن بعد میں ایسے واقعات مجھ پر گزرے یا میری نظر سے گزرے جنہوں نے میری زندگی چھین لی اور مجھے اداسی اور خاموشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا. چھٹا شعر. گٹ گئی کو تلخیاں یام کی یا گئی کچھ بڑھ شکیبائی بہت. شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی جتنی تلخیاں میں پہلے محسوس کرتا اتنی محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کمی کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. اس کا سبب یہ ہے کہ آیا کچھ تلخیوں میں کمی آ گئی یا میرے اندر ان تلخیوں کو برداشت کرنے کی قوت بڑھ گئی. دراصل اشارہ اسی بات کی طرف سے کہ جب مجھ میں صبر و ضبط کی قوت بڑھ گئی ہے تلخیوں میں کمی کا احساس ہونے لگا. ساتھ محمد کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت. عام طور پر راست گوئی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. راست گوئی کے بہت سے فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں، مثلاً سانچ کو آج نہیں، سچائی کو کوئی خطرہ نہیں. یہ سب کہنے کی باتیں ہماری زندگی میں سچائی یا سچ بولنے سے زیادہ ناخوشگوار چیز کوئی اور نہیں. جتنے نقصانات اور خطرہ سچ بولنے والوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں اتنے کسی اور چیز سے نہیں ہوتے. سچ بولنے والے عموماً لوگ چڑھاتے ہیں اور اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس شعر میں ان باتوں کو یوں بیان کیا گیا کہ کوئی شخص عادی سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم تم سے کہتے تھے کہ معاملے میں سچ بولنے سے بہتر ہے یہ کہ آدمی سچ چپ رہے اور تم نے بات نہ مانی. ہر معاملے میں سچ بولتے رہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی راست گوئی کے لیے بدنام ہو چکے. حالانکہ راست گوئی کا نتیجہ نیک نامی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دنیا ہے. پہلے راست گوئی کی بدولت نیک نامی نہیں بدنامی حاصل ہوتی ہے. جس طرح بدنام آدمی کا ذکر کرنا خوشگوار انداز میں کیا جاتا ہے، اس طرح سچ بولنے والے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. غزل 5. بڑھاؤ نہ آپس میں ملت زیادہ، مبادہ کے ہو جائے نفرت زیادہ. پہلے شعر میں یہ پوری غزل ناصحہ اور خالی کے جدید رنگ کی نمائندگی کرتی ہے. پہلے یہ نصیحت کی کہ آپس میں میل جول زیادہ نہ بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں زیادہ نفرت پیدا ہو جائے. بظاہر عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، وہ زیادہ نفرت کا باعث ہو گئی، لیکن یہ بات انسانی تجربے کے بالکل مطابق ہے. جب دو آدمی ایک دوسرے کو بہت قریب آ جاتے ہیں تو کچھ عرصے تک ان میں بہت بڑی محبت رہتی ہے، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب دو آدمی میں زیادہ قربت پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں. اور جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو دونوں میں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں. اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. غرض کے حالی کی نصیحت انسانی زندگی کے گہرے مشاہدے اور ٹھوس تجربے پر مبنی ہے، لہذا اس سے نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی چاہیے. دوسرا شعر. تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ. اگرچہ تکلف تہذیب کا تقاضا ہوتا ہے، عام طور پر اچھا نہیں ہوتا. اردو کا مشہور شاعر ذوق کا شعر ہے. ذوق تکلف میں ہے تکلف صحرا، آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے. حالی تکلف کو حریت کا نشان قرار دیتے ہیں کیونکہ تکلف اپنوں سے نہیں کیا جاتا، غیر اب کیسے کیا جاتا. وہ تکلف کو غیریت کی پہچان قرار دے کر یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکلف کی زیادہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے. حالی تکلف کو بالکل برا نہیں کہتے بلکہ زیادہ تکلف کو برا کہتے ہیں، کیونکہ مہذب محفلوں میں تکلف سے تھوڑا بہت کام لینا پڑتا ہے اور تھوڑا بہت کام لینا بھی چاہیے، لیکن جب تکلف میں اعتدال نہ رہے تو تکلف کرنے والے کی ہر بات جھوٹ اور بناوٹ معلوم ہونے لگتی ہے. تیسرا شعر. نکالو نہ رکھنے نثر میں کسی کے نہیں، اس سے کوئی رذالت زیادہ کمینگی. اس شعر میں یہ نصیحت کی ہے کسی کے خاندان میں نقص نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ اس سے بڑھ کر کمینگی کوئی اور نہیں. دوسروں کے خاندان میں برائی نکالنے کا عام عادت ہے. جب کسی آدمی کی ذات میں کوئی غیر نہیں نکالنا پایا تو اس کے خاندان کو برا بال کہنے لگتا ہے. اس قسم کی حرکتیں انتہائی گھٹیا پن کا ثبوت ہے. چوتھا شعر. مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ.
ہر شخص سے اپنی مصیبت بیان کرنا مصیبت میں مبتلا ہونے سے بڑی مصیبت ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو یہ صرف ایک شخص کی مصیبت، لیکن جب وہ ہر شخص کو اپنی مصیبت کی رودا سنانے لگتا ہے تو اس کی مصیبت سب لوگوں کی مصیبت بن جاتی ہے۔ 5واں شعر، وہ افلاس اپنا چھپاتے ہیں گویا جو دولت سے کرتے ہیں نفرت زیادہ۔ افلاس غربت مفلسی گویا، یعنی ایسے لوگ جو دولت سے نفرت کرتے ہیں وہ گویا اپنی مفلسی کی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی چیز سے محرومی کو چھپانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے نفرت کا اظہار کیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ چونکہ فلاں کو فلاں چیز سے نفرت ہے اور اس لیے وہ اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھتا یا اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس قسم کی عادت بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے۔ 6واں شعر، فرشتے سے بہتر انسان مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان انتہائی آدمی کو لوگ فرشتہ یا فرشتہ صرف انسان کہتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ نیکی کے اعتبار سے فرشتہ بن جائے۔ حل کہتا ہے کہ صحیح معنی میں انسان بن جانا فرشتہ بن جانے سے بھی بہتر ہے، لیکن صحیح معنی میں انسان بننا بڑی محنت کا کام ہے۔ صحیح معنی میں انسان بننے کے لیے آدمی کو اپنی ذات میں بہت سی اچھی اور بری خواہشوں کی کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے لالچ پر قابو پانا پڑتا ہے، اور اچھی عادتوں کو اختیار کرنے میں جو ذہنی اور جسمانی قوت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات نیک بننے کے لیے بہت سی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا اور رکھنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانے کے علاوہ بعض اوقات خطرہ تک مول لینا پڑتا ہے، مثلا سچ بولنے میں جان تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ غرض کے صحیح معنی ہے انسان بننا کوئی آسان کام نہیں، جبکہ فرشتوں کے لیے نیک بننا آسان یوں ہے کہ ان کے نیک ہونے میں ان کے ارادوں اور کوششوں کو کوئی دخل نہیں، خدا نے انہیں نیک بنا دیا اور وہ نیک ہیں۔ 7واں شعر، غزل میں وہ رنگت نہیں تیری حالی الاپے نہ بس آپ دھرت زیادہ۔ اس شعر میں حالی اپنے شاعری کے دو رنگوں کی اشارہ کر رہے ہیں۔ شروع میں ان کی غزلوں میں عشق محبت کی چاشنی ہوتی ہے، بعد میں جب وہ شعر زیادہ جگہ پانے لگے حالی اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہاری غزل میں وہ پہلے سا عشق کے رنگ نہیں ہے، اب تم درپت گانے لگے ہو جو لوگوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا سبب بنے، لہٰذا آپ درپت گانے یعنی بندہ نصیحت کی شاعری کرنے کا سلسلہ ختم کرو۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹ خود آزمائی ہے کہ اس میں جو کچھ کویشچنز ہیں اور ان کویشچنز کے جو جوابات ہیں وہ آگے وہ بھی دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کیا جوابات ہے اور خود آزمائی کے کیا چیز ہیں۔ تو یونٹ 6 یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور یونٹ 6 میں ہم حالی کی غزلیات اور اس کی شاعری کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہوں گی، اور یہ تھا آج کا یونٹ 6 لیکچر نمبر 1 کا پارٹ 2 جو ہم حالی کے غزلیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھ رہے تھے، اور اس کو شارٹ کٹ انداز میں اس پورے یونٹ کو ہم نے 2 لیکچر میں کنورٹ کیا تاکہ آپ لوگ آسانی سے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ پھر آخر میں ایک دفعہ پھر نئے آنے والے ویورز اور نئے آنے والے اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ سے کنسرننگ جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں 0404 کورس سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پھر گزارش کرتا چلوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آنے والے دنوں میں مزید آپ AIOU کے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ تقریباً سٹیپ بائی سٹیپ اور گریجولی یہاں پہ لیکچر اویلیبل ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کی ای میل پہ اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔